میں شمشیر چلانا تو میرے کام نہیں، شام کوفہ نہ الٹ دوں تو میرا نام نہیں۔ اور نہر پہ حضرت عباس کے لاشے کے قریب صلوات بھیجنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت قبولیت عبادت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ مومنین و مومنات کے لیے طلب شفا کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسبیلا الی جنانہ وسببا لزیادۃ احسانہ، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، اللهم صل على وأهل بيته الطيبين الطاهرين الصادقين الشافعين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين،
بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولی العلم قائما بالقسط بر محمد وآل محمد صلوات. ہم گفتگو کی 8ویں نشست میں یہاں حاضر ہیں. مالک آپ تمام آنے والوں کی حاضریاں، بانیان اعضاء کی خدمات، مستورات کی طرف سے، مردوں کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، جہاں جہاں کوئی شریک خدمت ہے، خالق بہترین اجر عنایت فرمائے. باب الحوائج کی نسبت سے مجلس ہے اور اللہ ہم سب کی حاجات ان کے طفیل، ان کے وسیلہ سے پوری فرمائے، جو دنیا کی حاجات ہیں اور جو آخرت کی حاجات ہیں. ارشاد ہوا کہ ایک اللہ گواہ ہے اپنی وحدانیت پر، توحید پر، اپنے معبود ہونے پر. اللہ نے فرمایا کہ ایک میں خود گواہ ہوں، دوسرے ملائکہ، اور تیسرے وہ خاص اہل علم جو عدل پر قائم ہیں. گویا وہ جب سے ہیں وہ اسی لمحے سے اللہ کی وحدانیت کے گواہ ہیں، اور اللہ نے انہیں خلق ہی اپنی گواہی کے لیے فرمایا. ان مراحل سے گفتگو گزر چکی اور میں صرف ترجمہ اور اس کا خاکہ دہرا اس لیے دیتا ہوں کہ اگر کوئی سامع نیا آیا ہو تو وہ تھوڑا سا قریب آ جائے. اور کافی مدارج سے گفتگو گزری اور ابھی بہت لمبا سفر ہے، مگر ہمارے پاس نہ اتنی شبیں ہیں نہ اتنی مجالس ہیں. بہر طور چونکہ قرآن حکیم ایک سمندر ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اس آیت کا نچوڑ پیش کر دیا. ہم سب سیکھ رہے ہیں اور خیرات لیتے ہیں اس بارگاہ سے کہ وہ ہمیں وہ فکر عطا کریں کہ ہم قرآن حکیم کی آیتوں میں اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے فضائل میں کچھ نہ کچھ سوچ سکیں، کچھ کہہ سکیں، کچھ پہنچا سکیں. یہاں دیکھیے قرآن حکیم میں ایک دستور ہے اللہ کا، یہاں بھی وہی ہے کہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، جب کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو اہل علم ہیں اور جو عدل پر قائم رہتے ہیں، مگر اللہ نے یہاں نام نہیں بتائے اولو العلم کے کسی بھی اور مقام پہ. اللہ نے شخصیات کے نام نہیں دیے. اور ہمارے بچوں کے ذہن میں بھی بعض اوقات سوال آتا ہے کہ ہمارے ائمہ طاہرین کے نام کیوں نہیں ہیں قرآن حکیم میں، جبکہ جو صنف مخالف کے لوگ ہیں وہ اپنی ضد کی دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ اگر یہ نام، اگر یہ ائمہ طاہرین جن کو آپ کہتے ہیں ائمہ اہل البیت علیہ السلام، اگر ان کو ماننا اتنا اہم ہوتا تو قرآن حکیم میں ان کا نام ہوتا. تھوڑی سی یہ توجہ، یہ تمہیدی گفتگو جب تک، اور میں آگے تبھی کچھ کہہ سکوں گا جب تک آپ کی سماعت نے تعاون نہ فرمایا، کچھ کہنے کے لائق نہیں رہوں گا. یہ آپ سنتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو وہ آیات کہ جن پہ تمام عالم اسلام کے مفسر متفق ہیں کہ وہ محمد و آل محمد کی شان میں آئیں، فضائل میں، ان آیات کی تفسیر کو ہر مقام پر بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے. یعنی توجہ کو ہٹا کے اس کا ایک الگ موضوع چھیڑا جاتا ہے کہ نہیں، یہ اس موضوع پہ نہیں ہے جس کے لیے مکتب تشیع کہہ رہا ہے، اصل میں اس آیت کا فلاں موضوع. جبکہ ہم کسی اور کی سنتے نہیں، ہم صرف معصوم کی سنتے ہیں. ہم اپنی طرف سے کسی آیت کو منسوب نہیں کرتے، مگر اگر معصوم خود مفسر ہو، خود تفسیر ہی معصوم نے دی ہو، تو پھر ہمارے نزدیک قرآن کے بعد کلام معصوم ہے رسول کا کلام
اور ائمہ طاہرین 14 معصومین علیہ السلام میں سے کسی کا کلام ہو، ہمارے لیے وہ قرآن کی آیت کی طرح حجت ہے۔ یعنی کیوں نہ حجت ہو؟ قرآن اللہ نے تو آ کے سنایا نہیں۔ کمال تو یہ کہ جس زبان اطہر نے، جس زبان اقدس نے، جس پیغمبر کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس زبان سے قرآن سنایا، اسی زبان سے حدیث سنائی۔ تو عجب یہ ہے کہ زبان وہی ہو، قرآن کی آیت کہہ کے سنائیں تو امت اعتبار کرے، اور اگر وہ زبانیں کچھ حدیث کہہ کے، ان 14 کی زبانیں، پیغمبر کی زبان حدیث کہہ کے کچھ کہے تو اس میں تنازعہ کیا جائے، بحث کی جائے۔ ہاں جھوٹی حدیثیں ضرور رسول جانتے تھے کہ منسوب ہوں گی، اور اس کا کرائٹیریا سرکار دے کر گئے کہ جو قرآن سے ہمارا کوئی قول ایسا سنو جو قرآن سے نہ مل رہا ہو، قرآن کے اندر اس کی کوئی تائید نہ نظر آئے تو اسے دیوار پہ دے مارنا، وہ ہمارا کہا ہوا قول نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج کل کے عہد میں یہ فیس بک کا زمانہ ہے، لوگ خود بیٹھ کے ریسرچر بنے ہوئے ہیں، شیعوں میں تقسیم ہو رہی ہے۔ اللہ پناہ دے امام زمانہ، اس قوم کو متحد فرمائے، اور جو شر ہیں وہ دور ہو جائیں، اور جو شریر ہیں انہیں زیادہ اللہ دور کر دے۔ ظاہر ہے کچھ لوگ شریر ہوتے ہیں، اللہ شریروں کو دور کرے گا تو شر کم ہوگا، اس لیے شریروں کو پہچانا کیجیے اور ان سے بچ جایا کیجیے تاکہ شر سے کمی رہے۔ کوئی شخص خود سے نہیں تسلیم کرے گا کہ ہاں میں شریر ہوں، لیکن ایک کرائٹیریا ہے جو قرآن و حدیث کا، اور جو صدیوں سے آپ کے آباء و اجداد جس مذہب اہل البیت علیہ السلام کو آپ تک پہنچا گئے ہیں، اگر کوئی اس سے ہٹ کے ایک نئی بات کرتا ہے، نئی راہ دکھاتا ہے، تو یقیناً وہ شر پیدا کر رہا ہے۔ کوئی دین نیا نہیں بن گیا، کسی نے اگر 4 جماعتیں زیادہ پڑھ لی ہیں تو اس کے لیے دین نیا نہیں ہو گیا، اس کی تحقیق کسی لائق نہیں، چونکہ دین وہ چیز ہے۔ سائنس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈوانس کریں، جو پچھلے سال کی ڈسکوری ہے اس سے بیٹر ہوگی اس سال کی، کیونکہ آہستہ آہستہ عقل بڑھ رہی ہے، آہستہ آہستہ دریافتیں، آہستہ آہستہ کیا ڈسکوریز بڑھ رہی ہیں، نالج بڑھ رہا ہے۔ لیکن دین میں فارمولہ یاد رکھیے، آپ کے سپرد کر رہا ہوں، دین میں بات جتنی قدیم ہوگی، جتنی پرانی ہوگی، اتنی سچی اور برحق ہوگی، چونکہ دین کی بنیاد، دین کی اساس مستقبل میں نہیں ہے، دین ماضی میں آیا اور اسے قیامت تک جانا ہے اسی دین کو۔ کسی تحقیق، کسی جدت کو یہ اجازت نہیں کہ وہ آ کے ان فرامین کو، ان خطوط کو بدل دے جو محمد و آل محمد نے قائم کی، اور آپ سب کے آباء و اجداد ان خطوط پر زندہ تھے۔ آج کون سی مصیبت آ گئی؟ بہت سے لوگ ہیں جو عمامے پہن کے بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں، کوئی کسی کے ایجنڈے پہ چڑھ رہا ہے، کوئی کسی کے ایجنڈے پہ ہے۔ تو یہ جو شر ہے اس کو پہچاننا فراست مومن کا پہلا ہنر ہونا چاہیے، کہ آپ کو فوراً پتہ چل جائے، اور اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ آپ پہلے پتہ کریں کہ آباء و اجداد کیا منا رہے تھے، کیا کر رہے تھے، وہ دین کی کس شیپ کو اور کس کیفیت میں اس دین کو لے رہے تھے، ان کی عقیدت کا مزاج و معیار کیا تھا۔ آج بے ادب لوگ پیدا کیے جا رہے ہیں، تو اللہ اس شر سے تمام چیزوں سے بچائے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اقبال کا مصرع ہے، ادب پہلا کرینہ ہے۔ جس کے پاس، جو کہتا ہے کہ مجھے آل محمد سے، رسول اللہ سے، مولا حسین سے، آل محمد سے محبت ہے، مولا علی سے اسے محبت ہے، تو یہ دیکھیے کہ اس کے دل میں، اس کے انداز زندگی میں احترام کتنا ہے، وہ ادب کس انداز اور کس معیار پہ پیش کرتا ہے۔ کیونکہ اگر ادب نہیں ہے تو دعوی محبت جھوٹا ہے، کیونکہ پہلا کرینہ جو ہے وہ ادب ہے۔ تو حضور اللہ نے کہیں بھی نام نہیں بتائے۔ کیوں نہیں بتائے؟ کہ ناموں پہ لوگ، اللہ تو سرشت جانتا ہے بنی آدم کی،
اللہ جانتا ہے کہ اگر میں نے نام لکھ دیے اور تنازعہ امامت پر ہوگا، امامت پہ جھگڑا ہوگا اسی امت میں، تو جب میں جانتا ہوں سب کچھ اور اگر میں نام لکھ دوں گا، قرآن حکیم میں نام آیتوں میں آ جاتے، تو آپ خود سوچ کے دیکھیے، ذہین لوگ ہیں، لوگ کس طرح سے جملات کو، مفہوم کو، خیالات کو بدلنے میں ہنرمند ہیں، طاق ہیں، چالاک ہیں، عیار ہیں۔ بات بدل دینا بہت آسان ہے، جیسے جیسے ایڈوانس ہو رہا ہے زمانہ، یہ عیاری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یعنی جس نے جو کہا نہیں ہوتا اس سے منسوب ہو جاتا ہے اور پوری نیشن سمجھنے لگتی ہے کہ ایسا ہی ہوا۔ یعنی اتنی عیاریاں ہو رہی ہے، تو اللہ تو سب جانتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر میں نے نام لکھ دیے تو یہ ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھ کے لے آئیں گے۔ ناموں پہ نام رکھنا آسان ہے اور یہ کہنا بہت آسان تھا ان لوگوں کے لیے کہ نہیں، وہ جس علی کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ نہیں ہے، وہ یہ ہیں۔ وہ جس حسن حسین کا، جس جعفر صادق کا آپ ذکر کر رہے ہیں، نہیں، چونکہ یہ بہت سے مصنوعی بنا کے لے آتے۔ آج اگر حدیثیں نقلی بن رہی ہیں تو شخصیات کو بھی نقلی پیدا کرنا شاطر قوموں کے لیے، شاطر امت کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اس لیے اللہ نے نام نہیں رکھے، چونکہ نام پہ نام رکھنا آسان ہوتا ہے۔ نام کو نام میں گم کر دینا، دوسری شخصیت سے بدل دینا، یہ کام آسان تھا۔ اللہ نے ایک سب سے مشکل کام جو تھا، جو انسان کے بس میں نہیں تھا، اللہ نے وہ رکھا۔ قرآن حکیم میں جب ان کا ذکر کیا، ان ہستیوں کا، آپ کے ائمہ طاہرین کا، چہاردہ معصومین علیہ السلام کا، تو نام نہیں لکھے بلکہ کرائٹیریا لکھا، ایٹریبیوٹس، ان کی صفات، ان کے اوصاف لکھے۔ چونکہ نام پر نام بدل دینا آسان ہے، سیرت پر سیرت بدلنا ناممکن ہوتا ہے۔ ہلاک ہونے والا اوصاف جو ہوتے ہیں نا، اب جس کی صفت ہے ہلاک ہونا، وہ خود بھی ہلاک ہوگا اور اپنے ساتھ چلنے والوں کو بھی ہلاک کرے گا۔ اور جس کی صفت ہو منجی الہلاکات، مشکل کشا، وہ لوگوں کو بھی اور زمانوں کو بھی اور اپنوں کو بھی بیگانوں کو بھی جو بھی پکارے گا اسے مشکل سے بچائے گا، اسے ہلاکت سے نکالے گا، کیونکہ اس کی صفت یہ ہے کہ وہ ہلاکت سے بچانے والا ہے۔ اور کسی کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ بار بار ہلاک ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس لیے صفات رکھ دی، صفات کو رکھا کہ اب صفات سے صفت بدلنا، اوصاف سے، ایٹریبیوٹس سے دوسروں کے ایٹریبیوٹس ملانا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ نے پکی صفتیں رکھ دی۔ اولو العلم قائم بالقسط، جب علم بڑھے گا، بصیرت بڑھے گی، لوگ دروازہ آل محمد پہ جتنے لوگ آ گئے انہیں از خود پتہ چل جائے گا کہ ہدایت کیا ہے اور وہ اولو العلم کون ہیں اور ان کا مقام کیا ہے، کون کون ہستیاں اولو العلم ہیں۔ جب لوگوں کے ظرف اور ان کے بھانڈے پھوٹیں گے تو خود پتہ چلے گا کون کتنے پانی میں ہے، خود پہچان ہو جائے گی کہ اولو العلم کون ہے۔ راسخون فی العلم، یہ بھی قرآن میں کہا گیا، وہاں بھی نشانی دی گئی کہ جو راسخ ہیں علم میں۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو دشمنوں نے بھی مانا، بڑے بڑے مقدس کرداروں نے، امت کے بنائے ہوئے مقدس کرداروں نے بھی مانا کہ آج علی نہ ہوتے اور اس آیت کا حقیقی مفہوم نہ بتاتے کہ اللہ نے چاہا کیا ہے، اس مسئلے کا حل کیا ہے، تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ اور ایک بار نہیں، کئی بار ہلاکت کا اعلان کیا، اور مولا کائنات نے ہر بار علم سے بھی مدد کی اور دوسرے وسائل سے بھی۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کی نشانیاں رکھی۔ اسی طرح قرآن حکیم میں کتنی آیات ہیں، اور اگر کوئی بنظر غائر دیکھنا شروع کر دے تو تقریباً ہر آیت میں ایک پہلو ان کی فضیلت کا نظر آ جائے گا۔ لیکن اب کون سی حدیث اور کون سی آیت کا انطباق ہے، ریلیونس ہے، یہ ایک عام شخص، میں نے عرض کیا، فیس بک پہ پیج کھول کے کوئی نہیں کر سکتا جب تک ایک راسخ صاحب علم نہ ہو،
جس کی زندگی تحقیق میں اور قرآن شناسی میں، کلام معصوم کی پہچان میں اور تحقیقات میں نہ گزری ہو، کوئی ایسا عالم جب تک نہ ہو، وہ آپ کو عام شخص نہیں کوئی یہ بتا سکتا کہ ہاں یہ حدیث جو ہے یہ قرآن میں نہیں ملتی۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ایک پرسن، ایک عام انسان وہ لفظ سے لفظ ملائے گا، جبکہ لفظ سے لفظ ملنا یا نہ ملنا یہ کرائٹیریا نہیں ہے، مفہوم کا مفہوم سے ملنا، میسج کا میسج سے ملنا، تھیوری کا تھیوری سے ملنا۔ تو جب تک ساری تھیوریز پر کوئی حاوی نہ ہو اپنے علم سے، وہ بیٹھ کے 2-4 کتابیں، ایک رسالہ پڑھ کے 6-5 مجلسیں سن کے کوئی قادر نہیں ہو جاتا کہ وہ فیصلے کرنے لگے کہ ہاں یہ حدیث درست ہے، یہ قرآن سے مل رہی ہے اور یہ نہیں مل رہی۔ اس لیے آپ کو ضرور جانا پڑے گا کسی ایسے صاحب علم کے پاس کہ جس نے اپنی زندگی دروازے امیر المومنین پر اکتساب علم میں گزاری ہو۔ چونکہ ہر چیز کی اسپیشلائزیشن ہے، اور ظلم تو یہ ہے کہ مکان بنوانے کے لیے آپ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، پیسہ آپ کا، دولت آپ کی، رہنا اس میں آپ نے ہے، لیکن آپ آرکیٹیکچر کے پاس، انجینئر کے پاس جاتے ہیں، ڈیزائن وہ بنائے گا کیونکہ وہ اس کام کا مجتہد ہے۔ بال کٹوانے ہو تو کینچیاں کس گھر میں نہیں ہیں، اٹھائیں اور کاٹ لیں۔ $25-30 $50 لے رہا ہے جو باربر، اسی سے جا کے، اس لیے کہ آپ نے مان لیا ہے کہ یہ بال کاٹنا بھی ایک ہنر ہے۔ بظاہر تو کینچی کاٹ لیتی ہے، لیکن بمطابق قاعدہ کاٹنے کے لیے، قاعدے کے مطابق کاٹنے کے لیے مجھے ایک اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے۔ تو آپ حجام کی، باربر کی شاپ کو جا کے، گوشت کاٹنے کے لیے آپ اسپیشلسٹ مانتے ہیں، صاحب علم مانتے ہیں بچر کو، اسے پتہ ہے کہ کون سی ہڈی کو کہاں سے کاٹنا ہے اور کس طرح کاٹنا ہے۔ تو یہ علم دین کو اور مذہب کو اور دین کو اتنا اس دور میں کچھ سازشوں کے اثر میں کچھ چیزیں ایسی ذہنوں میں پھیلا دی جاتی ہیں کہ لوگ نفرت پہ اتر آتے ہیں۔ علم دین کو یتیم کر دیا گیا کہ نہ آپ خود مکان کا نقشہ بنا سکتے ہیں، نہ آپ اپنے گھر کی یعنی پائپنگ کر سکتے ہیں، کیا اسے کہیں گے آپ، یعنی پانی کی جو سپلائی ہے، جو دوسرے سسٹمز ہیں، نہ الیکٹریسٹی کو، نہ وائرنگ خود کر سکتے ہیں، نہ پلمبر خود بن سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر شعبہ اسپیشلائزیشن کا عہد ہے۔ آپ جی پی کے پاس جائیں گے دانت کے درد کے پاس، تو حالانکہ اس نے ساری باڈی کا علم پڑھ رکھا ہے، مگر وہ آپ کو ماہر کے پاس بھیجے گا، ڈینٹسٹ کے پاس۔ برین کا مسئلہ ہے تو ادھر بھیجے گا، لیور کا مسئلہ ہے تو اس کے پاس جو گیسٹرو انٹرولوجسٹ ہوگا اس کے پاس بھیجے گا۔ کیوں بھیجے گا؟ وہ سمجھے گا کہ میں نے بھی سب کچھ پڑھا ہے، لیکن میں نے اس میں اتنا اجتہاد نہیں کیا جتنا انہوں نے کیا۔ بالکل اگر آپ اسی لیول پہ کم سے کم دین کو کم سے کم اتنی اہمیت دے دے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ مجھے علم دین کے مسائل، قرآن و حدیث کے مسائل، فرامین معصوم کے مسائل بھی خود طے نہیں کرنے چاہیے، مجھے واقعی کسی اسپیشلسٹ کو تلاش کر لینا چاہیے کہ جو آپ کی ایکسیس میں آ جائے اور آپ اس سے پوچھ سکیں۔ تو کوئی نہ کوئی جب تلاش ہوتی، کوئی نہ کوئی شخصیت مل جاتی۔ میں مانتا ہوں کہ سارے لوگ جو ممبر پہ آ جاتے ہیں وہ اس لائق نہیں ہوتے کہ وہ بھی یہ فیصلہ کر سکیں جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں، لیکن مگر کچھ لوگ ایسے یقیناً موجود ہیں، اور اللہ کا نظام ہے کہ وہ موجود رکھے جاتے ہیں جو جینون لوگ ہوتے ہیں، جو واقعی علم کو بطور علم حاصل کرتے ہیں اور بطور علم پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنی شہرت یا نمائش کے لیے ممبر پہ نہیں آئے، وہ علم کو پہنچانے کے لیے آئے، علم اہل بیت کو۔ تو یہ ڈیوٹیاں اللہ لگا دیتا ہے، کچھ خالص بندے ہر فیلڈ میں رکھے جاتے ہیں۔ تو حضور کہنے کی غرض یہ ہے کہ ہم وہ ہیں کہ اللہ نے ہمارے سامنے ہمیں حجت بنا کے اپنے پیغام کو ہمیں دعوت دی کہ مجھے بھی پہچانو اور ان آئینوں کو پہچانو جو میرے اوصاف کے آئینے ہیں، یہاں سے انہیں پہچانو اور ان کے وسیلے سے مجھ تک پہنچ جاؤ، میری پہچان کو مکمل کرو۔ مگر ان کے نام نہ دیے،
اور میں نے مثالیں دیں، اولو العلم کہا تو صرف نشانی، اور نشانیاں کیوں دیں؟ ریزن عرض کر چکا ہوں کہ نشانیوں میں بیان کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم کہا۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی کے پاس یا کسی کنٹری کے پاس دولت زیادہ ہے، تیل زیادہ ہے، ڈالر زیادہ ہے، تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ نعمت یہ ہے، جبکہ اللہ نے وہاں کیا کہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے ہدایت کر سیدھے راستے کی۔ اور اس کے آگے پھر کہا ہے کہ ہدایت کر مگر کیسے، اب تو آئے گا نہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ مجھے دے دے، نصیب کر دے کہ جن پر تیری نعمت نازل ہوئی۔ اب کن پر نعمت نازل ہوئی؟ دولت مندوں پہ نہیں، کسی بہت بڑے کنٹری، بہت بڑے بادشاہ پر نہیں، نعمت نازل ہوئی ان پر کہ جن کے لیے غدیر میں اتمام نعمت کی آیت نازل ہوئی۔ انہی کے راستے کو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کا راستہ ہے صراط مستقیم۔ تو حضور اب یہ طے ہو گیا کہ اللہ ہمیشہ نشانیاں اس لیے بتاتا ہے کہ اگر ہوتا کہ صراط علی پر چلو، تو کئی لوگ اپنے اپنے گھر سے اپنے اپنے پسندیدہ لوگوں کے نام علی رکھ لیتے اور لے آتے، ایک تصادم ہوتا کہ وہ یا یہ، اہل حق کے لیے بھی مشکلات میں اضافہ ہو جاتا۔ لیکن اللہ نے نشانیاں رکھی کہ اہل باطل کو تو چاہے میں کسی عنوان سے پیغام دوں، سمجھ میں اس لیے نہیں آنا کہ ان کی نیت برحق نہیں ہے، ان کی نیت صاف نہیں ہے، لیکن جو حق کو تلاش کرنے والے ہوئے وہ ان نشانیوں سے ہادیان حق تک ضرور پہنچ جائیں گے، کیونکہ بصیرت مومن کی میراث ہے۔ جس کا دل ایمان کے لیے آمادہ ہوتا ہے، اللہ اس کی بصیرت کو روشن کر دیتا ہے۔ پہلے اگر وہ غلط راستے پہ ہو تو بصیرت اتنی عطا کر دیتا ہے کہ وہ صراط مستقیم کو پہچاننا شروع کرے اور اس راستے پہ آ جائے۔ یہ اللہ کا انتظام ہے، اس میں ہماری کاوش جو ہے وہ اس حد تک ہے کہ جتنی میری بساط ہے میں اتنی کاوش کروں، اصل نظام تو اس کا ہے، وہ برکت پیدا کرے گا، وہ نتائج پیدا کرے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو برادران ایمانی گزارش یہ ہے کہ اب آگے آپ کتنی آیتیں پڑھ لیجئے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، پورا سورہ دہر 15 روٹیاں کنہوں نے خیرات کی 3 دن تک، پورا گھرانہ اٹھ کے اپنی روٹی ایک فقیر کو پیش کر دیتا ہے نا حیرت کی بات کہ اس میں یہ سمجھایا گیا، یہ کیوں نہ ہوا کہ ایک روٹی دے کے فقیر کو بھیج دیا گیا، باقی یہ لوگ خود میں تقسیم کرتے گھر کے لوگ اور کھاتے نہیں۔ یہ پیغام دیا گیا کہ جب اللہ کے راستے میں کوئی عمل ادا کرو تو یہ نہ سمجھو کہ ابا نے کر دیا تو کافی ہے یا اماں نے کر دیا تو کافی ہے، بچے سے لے کر بڑے تک ہر شخص اپنے نام عمل کو درست رکھے اور وہ اپنے ایثار کو اس طرح سے پیش کرے کہ اللہ کی رضا اسے حاصل ہو جائے۔ یہ معصومین نے اس لیے کیا تاکہ یہ سنت بن جائے، ہمارے ماننے والے پہچان لے کہ گھر کا ایک فرد نیکی کر لے تو وہ سب کے لیے نہیں بن جاتی، جب تک ہر شخص اپنی اپنی بساط کے مطابق جو کچھ اس کے پاس ہے اسے اللہ کے راستے میں نہ پیش کرے۔ یہ کافی نہیں کہ ایک شخص کر رہا ہے تو ٹھیک ہے جی، ساری محنت ایک شخص کرے کریڈٹ لینے کے لیے سارے، تو اس سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ یہ دیکھتا ہے چونکہ اللہ نے وہ باتیں نہیں سننی جو ہم ایک دوسرے سے کر رہے ہیں یا ایک دوسرے تک پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ تو براہ راست دیکھ رہا ہے انسان کے عمل کو، اس کی نیت کو، اور اسی کا اجر دے گا۔ تو اللہ نے ائمہ تحرین نے وہاں ہر شخص نے، پنجتن پاک علیہ السلام نے وہاں ہر شخص نے فرد خاندان میں سے ہر شخص نے جا کے اپنی روٹی 3 دن پیش کی۔ اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس گھر نے روٹیاں پیش کی تھیں 15، اور آیتیں جو مدحت میں اتری، سورہ دہر اترا تو 30 آیتیں اتر آئیں، یعنی اللہ ہے وہ 15 کے بدلے دوگنا عطا کر رہا ہے آیتوں میں اور لامحدود دے رہا ہے اجر میں۔ اسی طرح ومن عنده علم الکتاب، پتہ چل جائے گا کہ کون ہے کتاب کا علم رکھنے والا، جھوٹے دعوے دار کی کلائی جلد از جلد کھل جائے گی، سچے
علم کتاب کے وارث کا لوگوں کو خود دشمن کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کون ہے صاحب علم کتاب۔ انما یرید اللہ، آپ کی خاموشی بڑی مقدس ہے، ذرا بولتے رہیے، اور اگر دوسری مصروفیات چھوڑ کے مجلس کو وقت دیں گے تو یقیناً لمحے زیادہ حصول ثواب کا سبب بن جائیں گے۔ کیونکہ مولا کے فضائل پہ بولنا بھی کسی ایک یا دو بندوں کی ڈیوٹی نہیں ہوتی، وہ پیچھے سے بول پڑتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں بس ہو گیا۔ آپ اپنے عمل کو پیش کیجئے۔ آپ کو اس فضیلت کو سن کے کتنی راحت ہوئی؟ میں تو آ گیا ہوں، میں تو چلا جاؤں گا، میں نے کوئی یہاں پہ ووٹ لے کے کسی اسمبلی میں نہیں جانا کہ آپ اتنے لوگ بولیں گے تو مجھے تسکین، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کو داد صرف اپنی نمائش کے لیے چاہیے۔ میں اس لیے سوال آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ کیا سب کچھ کمیونیکیٹ ہو رہا ہے اور کیا آپ پر اثر ہو رہا ہے یا آپ کہیں اور کھوئے ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھیے۔ کیونکہ مجمع کو تو بہت ذوق ہے کہ فلاں ذاکر کی آج مجلس کچھ نہیں تھی، مجمع نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میری کتنی کنٹریبیوشن ہے مجلس کو سجانے میں، مجلس کو مجلس بنانے میں کیا کرتا ہوں۔ تو ذاکر کی اکیلے کی نہیں ہوتی، یہ ایک دو طرفہ سلسلہ ہے، یہ سنائے گا، یہ بات کرے گا، آپ ریسپونڈ کریں گے، یہ چاہے مصائب ہوں چاہے فضائل ہوں۔ اس کو سجانا ہماری اس لیے ذمہ داری کہ جن بارگاہوں میں پیش کریں جتنا سجا سکیں، گریہ سے سجائیں، داد سے سجائیں، جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت ہے عقیدت سے سجائیں۔ تو اس بارگاہ میں آپ یہ جو انہیں ہمارے پھول نہیں چاہیے، یہ جو بازار سے ملتے ہیں، یہ جو آپ کی داد ہے، یہ جو آپ کا گریہ ہے، یہ ہیں وہ پھول، یہ ہیں وہ جواہرات جو اس بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو آپ کی جزا وہاں لکھی جاتی ہے۔ اللہم صلی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آیت تطہیر مثالیں میں عرض کروں تاکہ یہ موضوع آپ کے ذہن میں کہ اللہ نے نام کیوں نہیں لکھے۔ چادر کے نیچے کون کون تھے؟ اللہ نے ڈسٹریبیوٹ کی ڈیوٹی، اے رسول میں آیت بھیجوں گا، تو چادر کے نیچے لے کے اللہم ہؤلاء اہل بیتی کہہ دینا، تو خود بخود زمانے تک حق پہنچ جائے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ائمہ کے نام کیوں نہیں؟ ایک چھوٹا سا جواب اور بھی سن لیں۔ کیا نماز پوری جو آپ پڑھتے ہیں نماز کی کتاب میں چھپی ہوئی ہے؟ کیا یہ قرآن میں موجود ہے؟ اگر قرآن ہی سے آپ ہر چیز پوچھ رہے ہیں، ہے تو صحیح یہ قرآن میں، لیکن آپ کی اور میری نگاہ اسے تلاش نہیں کر سکتی کہ وہ کہاں کہاں ہے اور کیسے ہے۔ یہ نگاہ معصوم جانتی ہے، پیغمبر کی نگاہ جانتی ہے، اللہ نے پیغمبر کے ذمہ لگایا۔ میں صرف اتنا کہوں گا اقیم الصلاۃ، اب وہ ہے کیسے، نیت کیا ہے، اس کے ارکان کیا ہیں نماز کے، فی رکعت کتنے سجدے ہوں گے، کتنے رکوع ہوں گے، پڑھیں گے کیا، اذکار کیا ہوں گے، تسبیحات کیا ہوں گی، یہ اللہ نے کہیں بتایا ہی نہیں، یہ رسول بتا رہے ہیں۔ تو اب نماز تو کم سے کم وہ چیز ہے کہ تمام عالم اسلام متفق ہے کہ یہ دین کا ستون ہے، عماد الدین ہے، سارے مانتے ہیں اور اپنے اپنے طور پہ پڑھ بھی رہے ہیں، سارے مسلمان پڑھ رہے ہیں۔ محمد والے محمد پہ تو چونکہ ان کا اتفاق نہیں ہے، لیکن نماز پر تو اتفاق ہے۔ تو جو اچھل اچھل کے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کے امام سچے ہیں تو قرآن میں نام دکھاؤ، ان سے کہیے کہ پہلے قرآن سے نماز دکھا دو۔ ایک جگہ پہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کٹھا دکھا دو، کیونکہ کہیں اور پہ محمد رسول اللہ ملے گا، کہیں اور لا الہ الا اللہ ملے گا۔ یہ رسول بتائیں گے کہ یہ جملہ یہاں سے لو، یہ جملہ یہاں سے لو، اس طرح کلمہ بن جائے گا۔ رسول بتائیں گے کہ نماز پوری تمہیں نہیں مل سکتی، روزہ کیا ہے اس کی تفصیل، کتنے مسائل روزہ ایسے ہیں کہ جو قرآن میں نہیں ہیں مگر رسول نے بتائے۔ مناسک حج سرسری احکام، اشارے ہیں قرآن میں، قرآن اشارہ دیتا ہے، تفسیر کون دیتا ہے؟ رسول۔ تو جب پورے کا پورا دین جب تک رسول نہ بتائے، نہ نماز ملتی ہے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ برادران اسلام، تو انہیں سوچنا چاہیے کہ جب اتنی چیزیں
اللہ نے خود ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں کہ میں اشارے دوں گا، احکام دوں گا، تم بتانا، تفصیلات عطا کر دینا۔ کیوں اللہ نے یہ رکھا کہ قرآن لینے کے بعد یہ امت اتنی متکبر نہ ہو جائے کہ کہتی پھرے کہ کتاب کافی ہے۔ یہ انسان، یہ امت میرے رسول کے دروازے کی محتاج رہے، وارث قرآن کے دروازے پہ ان کو آنا پڑے، اس لیے اللہ نے ہر چیز کو وہاں اشاروں میں محفوظ کیا اور کہا کہ جاؤ اس کے دروازے پہ جو تمہیں بتائے گا کہ نماز میں تم سے کیا چاہتا ہوں، روزے میں تم سے کیا چاہتا ہوں۔ اب یہاں بھی بالکل منوعن جس طرح نماز کی تفصیلات، ارکان، رکعتیں، ایوری تھنگ وہ آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گے، ارکان صلاۃ رسول کی زبان سے پوچھنے پڑیں گے۔ بالکل اسی طرح اللہ عنوان امامت کو قرآن میں قائم کرے گا۔ انی جاعلک للناس اماما، حضرت ابراہیم کے وسیلے سے وہاں اس عنوان کو رکھے گا کہ انسانوں کو ایک امام برحق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ یہ رکھے گا کہ حجت ہے کہ امام کا موجود ہونا رسالت کے بعد ضروری ہے، لیکن اللہ نام نہیں دے گا، اس لیے کہ لوگ جس طرح نماز کے ارکان رسول سے لیں، اسی طرح امامت کے ارکان کا نام بھی رسول بتائیں۔ قرآن کا یہ نہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں اچھا جیسے میں چاہتا ہوں، ہر شخص کی یہ سوچ ہے، کیونکہ قرآن کے ساتھ قرآن کی جو سائیکالوجی ہے، ایک خاص ہر کتاب کا ایک اسلوب ہوتا ہے بیان کا، اللہ کا ایک خاص اسلوب ہے۔ جب تک آپ اس کو پوری طرح نہ سمجھ لیں بطور طالب علم، بطور تلاش ہدایت، اس وقت آپ کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اللہ نے اسلوب ایسا رکھا ہے کہ میں اشارے دوں، اشارات میں مختصر بات کروں، وضاحت میرا رسول دیتا جائے، کیونکہ وہ وحی سے بولتا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ وحی کے بغیر تو بولتا ہی نہیں۔ اب چاہے حدیث دے گا تو پتہ چلا وہ بھی وحی ہوگی، اور قرآن سنائے گا تو وہ بھی وحی ہوگی۔ آپ حدیث کو وحی سے الگ نہیں کر سکتے۔ ہاں وحی، یہ ذہن میں رکھیے، وحی قرآنی اور وحی ہے، اور باقی ہر کلام رسول اور وحی ہے، وہ متصل ہے وحی سے، ارادہ الہیہ کو براہ راست اس تک ٹرانسفر ہوتا ہے اور پھر وہ گفتگو کرتا ہے۔ یعنی کچھ سلسلے وحی کے ایسے بھی ہیں کہ جس میں جبریل بھی درمیان میں نہیں ہے۔ اب یہ بات انشاءاللہ ابھی نہیں، کسی وقت عرض کروں گا مثالوں کے ساتھ کہ کہاں کہاں جبریل نہ تھے مگر وحی آئی۔ تو یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کی چونکہ انفارمیشن بڑی سلیبس میں پڑا ہوتا ہے اور وہ بڑی باتیں پریشان ہو کے کرتے ہیں، اچھا انہوں نے کہہ دیا کہ حدیث بھی وہی ہے، ہم نے تو سنا تھا کہ وہی صرف قرآن ہوتا ہے، تو قرآن ہی نہیں ہے کیوں کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، تو تو بالکل کلام نہیں کرتا، نطق نہیں کرتا جب تک کہ تجھ پر وحی نہ ہو جائے۔ تو اس نے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ صرف قرآن سناتے وقت وحی بولتا ہے، یہ جب بھی نطق کرے گا تو یقین رکھنا کہ وحی سنا رہا ہے۔ تو بس اب دیکھیے یہ ایک اسلوب کہ پردے میں نام رکھے، ایک قرآن کا ظاہر 70 باطن، یہ آپ اکثر سنتے ہیں، یہ معصوم کی حدیث ہے کہ اب ترجمہ جب ہوتا ہے آیتوں کا، آپ کھولتے ہیں چاہے شیعہ ترجمہ ہو چاہے سنی، کئی باتیں جو ہم پڑھتے ہیں یا آپ علماء سے سنتے ہیں اور ہم طالب علموں سے سنتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ترجمہ میں تو نہیں تھی، تو اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا ان تفسیر کی کتابوں میں، اور ان کتابوں میں جہاں حدیث معصوم ہے، جہاں آئمہ نے کتاب مجید کی تفسیر بھی بیان کی، اور وہ 70 باطن جو ہیں ان میں سے بھی راز معصوم نے بتائے، سارے تو انہوں نے دیے ہی نہیں، لیکن جہاں جہاں انہوں نے چاہا جو ضروری تھا ہمارے لیے وہ بتا دیا باطن میں سے بھی۔ تب کیا ہے کہ یہاں پہ ترجمے میں میں ایک آیت پڑھوں گا۔ اب قرآن حکیم میں ہمارے علماء، مکتب اہل بیت کے علماء نے کہا ہے کہ قرآن حکیم میں یوں تو اصول یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل لینگویج میں قرآن اترا ہے،
وہ کرائٹیریا بتاتا ہے، عہدیدار کا نام نہیں بتاتا ہے نا. یہی ہوتا ہے نا کانسٹیٹیوشن میں، عہدیداروں کے نام نہیں ہوتے، عہدے کا کرائٹیریا بتایا جاتا ہے. اور قرآن نے وہی اسلوب رکھا کہ چونکہ یہ قیامت تک ایک آئینی کتاب ہے دین کی، تو آئین کا تصور اور آئین کے آداب کیا ہونے چاہیے وہ قرآن نے اسٹیبلش کی اور بتا دیے کہ یہاں پہ اصول بتائے جائیں گے، نام نہیں بتائے جائیں گے. لیکن اسی اللہ نے وہاں بواطن باطن کی جمع بواطن، باطن میں کچھ مقامات ایسے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام بھی قرآن میں رکھا ہے. وہ بھی جب آپ ترجمہ قرآن پڑھیں گے تو ترجمہ کچھ اور لکھا ہوگا، لیکن جب آپ تعویل جو معصوم نے کی اسے معلوم کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ظاہری مطلب وہ ہے جو ترجمے میں ہے، باطنی مطلب جو اہل عرفان کے لیے ہے، جو اہل صدق کے لیے ہے، جو معرفت کا سفر کر رہے ہیں، معصوم ان کے لیے باطنی مفہوم لکھ جاتے ہیں، بتا جاتے ہیں، وہ آپ تک پہنچے گا. اچھا، اب اس میں 4 مقامات پہ جو معروف ہے، سورہ مریم میں 2 مقامات ہیں، اب اتنا وقت بھی نہیں، میں بہت مختصر پڑھنے لگا ہوں. سورہ مریم میں 2 مقامات پر، سورہ ہجر میں 1 مقام پر مولا کا لفظ علی جب آتا ہے تو وہاں یہ ہمارے مکتب اہل بیت کے وہ علماء جنہوں نے اس تعویل کے علم کو معصومین کی سنت کی اور ان کی حدیث کی روشنی میں معلوم کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہاں معصومین نے فرمایا کہ یہاں ہمارے جد کا نام آیا. یہ جو علی ہے، یہ ایک علی کا مطلب ہے بلند، اور ایک حضرت کا نام ہے. اللہ کا بھی ایک اسم ہے علی، بلند ترین کو علی کہتے ہیں. تو فرمایا کہ یہاں نام کی نسبت سے ہے، یہ باطن ہے اس کا، تاکہ جس کا عزمہ درست نہیں ہے وہ صرف ترجمے پہ گزارا کر لے، اور جس کا ایمان بلند ہے اور جو معصوم کے کلام کو حجت مانتا ہے اسے یقین آئے گا کہ یہ میرے مولا ہیں یہاں پہ، یعنی وہ نشاندہی کر دیتے ہیں معصوم. 4تھا مقام، اور اس پر میں 2 منٹ صرف بات کروں گا اور اس کے بعد ربط مصائب. 4تھا مقام ہے سورہ زخرف. سورہ زخرف کی 4تھی آیت، درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. جہاں لفظ علی بطور نام علی آیا ہے. اگر کوئی اتنا مطالعہ رکھتا ہو اور سوال کر رہا ہو تو آپ اسے کہیں کہ 4 مقامات پہ نام علی بھی ہے، باقی مقامات پہ نشانیاں، اور 4 مقامات پہ بطور نام اللہ نے علی لکھ دیا ہے. اب میں باقی تفصیل میں جاؤں گا تو وقت نہیں ہے، میں ایک پر صرف بات کر رہا ہوں. سورہ زخرف میں 4تھی آیت، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. چھوٹی سی آیت ہے، 4تھی آیت، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. یاد کر لیجئے، ایک تعویذ دے رہا ہوں آپ کو، اپنے مولا کا نام آپ کے اندر حیرانی کی بجائے سرور اور مستی آنی چاہیے کہ قرآن کی آیت میں میرے مولا کا نام ہے. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حیرانی اس لیے کہ چونکہ شاید کبھی سنا نہیں ہوگا، امید ہی نہیں کہ قرآن میں نام ہوگا، تو میں جو عرض کر رہا ہوں میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا. اور جن کے چہرے بہت حیران ہیں میں ان کو بتا دوں، اپنے دلوں کو حیرانی سے نکال لیں. میں سبب آگے بتا رہا ہوں کہ یہاں علی، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وَإِنَّهُ، لوگوں نے لکھا کہ اس سے مراد قرآن ہے. انہو میں ہو کی ضمیر، وہ، بے شک وہ. عامہ کے جو علماء وہ کہتے ہیں اس سے مراد قرآن ہے، وہ تو عام جو معروف ترین آیت فضائل اسے بھی نہیں ماننے پہ تیار کہ یہ علی کے لیے. وہ تو لفظ امام آ جائے تو اس کا ترجمہ کتاب کر دیتے ہیں. ان کم وقتوں سے کوئی پوچھے کہ کیا ابراہیم نے یہ کہا تھا کہ میں کتاب ہوں اور میری اولاد کو بھی کتاب بنا دے؟ یعنی ہر جگہ پہ وہ یہ ڈنڈی ماری جاتی ہے کہ نہیں جی وہ امام سے مراد یہاں کتاب ہے. کل شیء احصیناہ فی امام مبین، سورہ یاسین. تو وہ کہتے ہیں یہاں تو اس سے مراد کتاب ہے. اور ادھر جناب ابراہیم سے اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، تو ہم تمہیں لوگوں کے لیے کتاب بنا رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری ذریت کو بھی کتاب بنا دے.
تو نعوذ باللہ من ذالک ایسی ایسی تفسیر اور ایسا ایسا ترجمہ پیش کرتے ہیں کہ جو عقل جس کی اجازت نہیں دیتا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں بھی کچھ لوگ شبے میں رہیں گے. انہوں نے لکھا کہ اس انہو کا جو ضمیر ہے اس سے مراد ہے کتاب، جبکہ معصوم امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد ہمارے جد علی ابن ابی طالب ہے. یہ میں یہی بات چھوڑوں گا نہیں، ایک دلیل ایسی دوں گا کہ آپ مجبور ہو جائیں. آپ آج اس سرور سے اٹھیں، یقین سے اٹھیں کہ یہ جو میں نے کہا ہے میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور چاردہ معصومین سرکار وفا گواہ ہیں کہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں نام علی ہے. انہو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً وہ، اللہ فرما رہا ہے وہ، یقیناً وہ یعنی علی، فی ام الکتاب میں، لدینا ہمارے نزدیک، بہترین عظیم ترین حکمت کا مالک ہے. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. بہترین حکمت رسول نے بھی کہا کہ انا مدینۃ الحکمہ والی بابوہا. حکمت کے لیے علی نے، رسول نے بھی آپ کے مولا کے لیے کہا، علم کے لیے شہر بھی کہا، شہر حکمت بھی کہا، شہر علم بھی کہا. میں آپ کے بولنے پہ قربان، آپ سب کی جگہ بول رہے ہیں گویا آپ امام ہیں. صلوات پڑھیے محمد. نماز میں صرف امام بولتا ہے نا، لیکن کم سے کم شکر ہے آپ بول رہے ہیں. تو سارے لوگ بولیں. تو میں دوبارہ یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس آیت کو داد دیں، مجھے نہ دیں، قرآن کی آیت کو داد دیں کہ اس میں مولا کا نام آیا ہے. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. اچھا، اب امام نے صرف کہا نہیں کہ ایک حدیث آ گئی اور پھر وہ لوگ آئیں گے کہ بعض حدیثوں کو تو ہم نہیں مانتے. لیکن یقیناً یہاں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا مشکوک آدمی بیٹھا ہو کہ جو یہ کہے کہ میں بعض حدیثیں نہیں مانتا. لیکن بہر طور تحقیق حدیث بھی ضروری ہے، مگر مستند کتابوں میں علماء برحق نے جہاں معصوم کا کوئی قول تحقیق کے بعد کوٹ کیا ہے تو ہم اسے تسلیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی اگلی دلیل سن لیں جو سرور تک پہنچائے گی آپ کو. آیت کیا ہے؟ وَإِنَّهُ فی ام الکتاب لدینا ہمارے نزدیک، لعلی حکیم یقیناً وہ ام الکتاب میں ہمارے نزدیک عالی ترین حکمت کا مالک ہے. اس لیے اسم علی کو بھی رکھ دیا کہ علی یہ حکیم کہیں تو علی کہنے کا لطف بھی آ جائے. ہاں، یعنی علی بطور نام بھی ہے اور علی کا لفظ یہاں بطور معانی بھی ہے. اچھا، اب میں جو دلیل دینے جا رہا ہوں یہ آپ کو شاید کہیں سے نہ سنیں آپ. میں آپ کو جو دے رہا ہوں یہ وہاں سے تحقیق سے اور ان کی عطا سے. ہمارا کوئی کمال نہیں. وہ عطا کرتے ہیں تو سمندر میں سے کوئی موتی نکل آتا ہے. آپ کھولیے، ہر گھر میں مفاتیح الجنان ہے، جا کے دیکھیے گا. وہاں امیر المومنین کی زیارتیں ہیں. زیارت نمبر 1، زیارت نمبر 2، زیارت نمبر 6 کو کھولیے گا. صلوات پڑھ لیجئے محمد والے. زیارت نمبر 6 کو کھول لیجئے گا اور وہاں جا کے یہ جملے پڑھ لیجئے گا. اور اگر میں منبر سے صرف خطابت کر رہا ہوں تو میری کل کی مجلس نہ سنیے گا، اور اگر میں حق بیان کر رہا ہوں تو پھر آپ کا فرض ہے کہ یہاں بھی داد دیں اور دل سے بھی دعا دیں. وہاں امیر المومنین کی یہ زیارت کس نے عطا کی، کس نے پڑھی سب سے پہلے اور یہ لفظ بنائے اور صفوان جمال کے سپرد کیے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام. کسی مولوی کا کام ہوتا تو ہم شک کرتے، کسی عام انسان کا کام ہوتا. لیکن امام معصوم نے اپنے جد امیر المومنین کی زیارت کے لیے کہا کہ اس طرح پڑھنا کہ جب تم وہاں جاؤ تو یہ پڑھنا. یہ الفاظ ہمارے ہیں، ہم ضامن ہیں کہ ایک ایک نقطہ اس کا برحق ہے زیارت کا. امام کہہ رہے ہیں، امام نے وہاں پہ کیا فرمایا؟ السلام علی صاحب الدلالات. سلام ہو آپ پر، اپنے جد کو مخاطب کر رہے ہیں.
اے دلائل حق سے بھرے ہوئے امام، السلام علی صاحب الدلالات والآیات الباہرات، اور روشن ترین نشانیوں کے مالک تجھ پر سلام۔ سنتے آئیے آگے، والآیات الباہرات والمعجزات القاہرات، اور غالب ترین معجزوں کے مالک اے علی میرے جد آپ پر سلام۔ امام صادق کہہ رہے ہیں معجزات قاہرات کا مالک ہے علی، غالب ترین معجزوں کا مالک اسے کہتے ہیں علی۔ امام صادق فرما رہے ہیں السلام علی صاحب الدلالات والآیات الباہرات والمعجزات القاہرات والمنجی الحلقات، اور اے کائنات کے ہلاک ہونے والوں کو ہلاکت سے بچانے والے۔ منجی الحلقات، آپ پر سلام۔ اور پھر فرمایا، چار القاب دے کے پھر فرمایا اے وہ امام الذی ذکرہ فی محکم الآیات، الذی ذکرہ فی محکم الآیات، اور وہ امام، اس پر سلام۔ آپ کا ایک چھٹا امام آپ کے پہلے امام سے گفتگو کر رہا ہے زیارت میں، آپ پر سلام۔ اے معجزات کے مالک، اے معجزات غالب کے مالک، اے روشن ترین نشانیوں کے مالک، اے دلائل حق کے مالک، آپ پر سلام۔ ہلاکتوں سے بچانے والے، آپ پر سلام۔ اور آپ پر سلام کہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن حکیم کی محکم ترین آیات میں رکھ دیا ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن کی محکم، مشتبہ نہیں، یعنی جو محکم ہیں ان آیات میں اللہ نے اے امام، اے میرے جد آپ کا نام رکھ دیا ہے، اور کہا فقال اللہ تعالی، یہاں امام نے یہی آیت پڑھی اور انہوں نے خود مثال دے دی کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا نام اللہ نے محکم آیات قرآنی میں رکھ دیا ہے۔ پھر اگلا جملہ آپ مفاتی میں جا کے دیکھیے گا، فقال اللہ تعالی وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ اے میرے جد آپ کا نام، وَذَكَرَ اللَّهُ فِي مُحْكَمِ الْآيَاتِ، اللہ نے آپ کا ذکر اپنی محکم پختہ آیات میں کر دیا، اور وہاں اللہ نے یوں کہا کہ وَإِنَّهُ، وہ ہو کون ہے؟ وہ آپ ہیں۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، وہ ہمارے نزدیک ام الکتاب میں اللہ فرما رہا ہے علی ترین، بلند ترین حکمتوں کا مالک ہے۔ اللہ نے قصیدہ امیر المومنین پڑھ دیا اور امام نے اسے زیارت میں پرو کے آپ تک پہنچا دیا تاکہ آپ کے ایمان کو تقویت ملے جب آپ زیارت پڑھیں۔ مفاتیح الجنان ایڈریس بتا رہا ہوں، قرآن میں ایڈریس یہ کہ سورہ زخرف 4 آیت، مفاتیح میں زیارات کی کتاب میں ایڈریس کیا ہے؟ 6 زیارت، اور اس کا یہ جملے، یہ چند جملے 6 زیارت کے، جا کے مطالعہ فرمائیے گا، ثواب میں اضافہ ہوگا۔ اب محکمل آیات وضاحت ہو گئی، صرف ایک لفظ اور، یہ جو کہا کہ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، یہ کیا ہے بھئی؟ ام الکتاب صرف 2 چیزوں کو کہتے ہیں، یا لوح محفوظ کو کہتے ہیں یا سورۃ الفاتحہ کو کہتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کو بھی پیغمبر نے کہا کہ یہ ام الکتاب ہے، یہ کتاب کی بنیاد و اساس ہے، یہ ام الکتاب ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ سورہ فاتحہ ام الکتاب ہے، اور یہاں امام نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے ام الکتاب میں سورہ فاتحہ میں اس کو علی حکیم لکھ دیا۔ اب جائیے سورہ فاتحہ سے پوچھئے کہاں ہے علی کا نام، تو صاف جب آپ اس آیت پہ پہنچیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ کون ہے صاحبان نعمت؟ یہ علی کے راستے کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ میری خواہش تھی کہ میں اس وقت تک چھوڑ دیتا، لیکن 10 منٹ تاخیر سے مجلس ہوئی، کچھ یہاں کے الیکٹرانک سسٹم کے ایشوز کے سبب، تو 10 ہی منٹ میں آپ سے لے کے ربط مصائب
اور ذکر مصائب سرکار وفا جو پیغمبر کے لیے جو حسین ہے نا، پیغمبر کے لیے جو علی ہیں، حسین کے لیے عباس وہی کچھ ہیں۔ نصرت کی یہ تمثیل ذوالعشیرہ کو یہاں لفظ عشیرہ سے ریفر کیا گیا، ظلمت کی یہ تمثیل عشیرہ سے چلی ہے، نصرت کی، مدد کی، مدد کرنے کی، نصرت کرنے کی، نصرت حق کی، نصرت کی یہ تمثیل عشیرہ سے چلی ہے۔ عباس محمد ہے، شبیر محمد ہے تو عباس علی ہے۔ یعنی جیسے وہاں عشیرہ میں محمد تھے اور ابو طالب تھے، وہ نصرت تھی، اور پھر وہ نصرت علی کے سپرد ہوئی۔ اور یہاں جو زمانے کا محمد، اپنے زمانے کا محمد کون ہے؟ حسین اپنے زمانے کا محمد ہے، اس کے علی اور اس کے ابو طالب کا نام عباس ہے۔ کیا مقام ہے سرکار وفا کا! مختار کو ہمیشہ حیرانی ہوتی تھی، حضرت امیر مختار کو، کہ جب بھی سرکار وفا کے مصائب سنے ہیں تو ذکر ہوتا ہے کہ دونوں بازو کٹ گئے تھے۔ تو مختار چونکہ جنگجو تھا، جانتا تھا کہ جنگ لڑنے والے کیا ہوتے ہیں، اور پھر سرکار وفا ثانی علی، ثانی حیدر کرار، عباس جیسا جری۔ اور یہ ہو کیسے گیا کہ ایک بازو نہیں کٹا، دونوں بازو کٹ گئے؟ عباس کا جو انداز تھا جنگ لڑنے کا وہ ایسا نہ تھا کہ اس میں تھوڑا سا بھی تغافل آئے اور کوئی دشمن اتنا قادر ہو جائے کہ سرکار کے بازو کاٹ جائیں، سرکار کے بازو کاٹ دے۔ مختار کو بڑی حیرانی رہتی تھی جب اس نے قاتلوں کو پکڑا اور ان سے واقعات سنے کہ تو اپنا ظلم سنا، تو نے کس کو قتل کیا۔ خولی ملعون کو جب پکڑا نا اس نے، تو خولی نے بتایا، اس سے کہا کہ اپنے ظلم بتا۔ جہاں اس نے دوسرے ظلم بتائے، اس نے بتایا کہ آپ کے چچا، یعنی آپ کے مولا، حضرت مختار سے کہہ رہا ہے، آپ کے مولا حضرت عباس کے ایک بازو کا قاتل میں ہوں۔ تو مختار نے پوچھا کہ تو نے غلبہ کیسے پایا؟ ممکن نہیں تھا کہ تو عباس پہ اتنی قدرت پا لے کہ تو اس کے بازو کو قلم کر دے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں، جب جنگ مشکیزہ بھر لیا تھا حضرت عباس نے، عمر سعد اور لشکر میں ہلچل مچ گئی تھی کہ اگر پانی پہنچ گیا تو ہم یہ ہاری ہوئی جنگ بھی، ہم یہ جیتی ہوئی جنگ بھی ہار سکتے۔ تو یہ تصور تھا، یہ خوف تھا بنی ہاشم کا۔ اتنے لاشیں بنی ہاشم کے گر چکے ہیں، لیکن اب بھی انہیں یہ خوف ہے کہ اگر عباس اور حسین نے ہی پانی پی لیا تو یہ دونوں کافی ہیں لشکر کوفہ و شام کو فنار کرنے کے لیے۔ حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ عباس اور حسین صرف پانی کے محتاج نہیں ہیں، وہ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ پانی نہ بھی ہو اور وہ چاہیں تو سب کچھ ہو جائے، مگر ظاہر بے معرفت لوگ تھے، انہوں نے سمجھا کہ پانی جائے گا تو شجاعت کو مزید قوت مل جائے گی، چونکہ پیاس مٹے گی تو لڑنے والے کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہر طور اس نے کہا، ہم نے جب یہ دیکھا کہ پانی کو خیمے میں نہیں جانا چاہیے، اب پانی کیا ہے کہ ایک شانے پہ مشک ہے، اور اس نے کہا کہ ہم نے کوشش کی کہ پانی نہ جائے، مگر حضرت عباس کی آنکھوں کے سامنے وہ جلال تھا کہ سامنے سے حملہ کرنا مشکل تھا، نہ مشک پر حملہ کر سکتے تھے ہم، نہ حضرت عباس پر۔ جتنے حملے تھے وہ اطراف سے ہو رہے تھے، کہیں سے تیر، کہیں سے بھالے، کہیں سے نیزے۔ یا اچانک وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک ترکیب سوچی، کچھ ٹیلے ایسے تھے جہاں سے حضرت عباس خیمے کی طرف جا رہے تھے
کہ وہ ٹیلے راستے میں آتے تھے، میں ایک ٹیلے کی اوٹ میں لیٹ گیا۔ حضرت عباس چونکہ بڑی تیزی میں جا رہے تھے، انہوں نے مجھ لیٹے ہوئے کی پرواہ نہیں کی۔ جیسے ہی حضرت عباس، میں پوری تیاری میں تھا، حضرت عباس نے اس ٹیلے کو کراس کیا، وہ کہتا ہے کہ میں کھڑا ہوا، میں نے تیر کا نشانہ لیا، بلکہ میں نے تلوار کو ہاتھ میں پکڑا اور میں نے نشانہ لے کے حضرت کے اس ایک بازو کو پہلے قلم کیا جو میری طرف آتا تھا، جس سے حضرت عباس کا بازو قلم ہوا۔ حضرت اچھلے، حضرت نے اسی وقت مشکیزے کو جو شانے سے گر رہا تھا، عباس نے اس مشکیزے کو، اس کے تسموں کو دانتوں سے پکڑا۔ یہ خولی نے بیان کیا۔ پھر خولی کہتا ہے کہ میرا یہ ہنر دیکھ کے، میری یہ سٹریٹجی دیکھ کر، میرے ہی لشکر کا، عمر سعد کے لشکر کا ایک اور سپاہی وہ تیار ہو گیا، وہ بھی جنگجو تھا، وہ دوسری طرف ایک ٹیلا آ رہا تھا، وہ وہاں لیٹ گیا کہ حضرت عباس تیزی سے گزریں تو میں حملہ کروں جس طرح خولی نے کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بالکل اسی طرح سے جب مولا عباس، حضرت عباس وہاں سے گزرے، اس نے اٹھ کے تلوار کا وار کیا، حضرت کا دوسرا بازو قلم ہوا۔ اس نے رو کے مختار نے کہا، اس وقت حالت کیا تھی عباس کی؟ وہ کہتا ہے کہ عباس بجلی کی تیزی سے گھوڑے پہ بلند ہوئے، حضرت عباس نے تسمے کو سنبھالا، علم کو اپنی ٹانگوں کے درمیان گرنے سے بچایا، علم کو بلند رکھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اب ہم دیکھ رہے تھے کہ عباس کی آنکھوں کے خوف سے ابھی لشکر سامنے نہیں آ رہا، بازوؤں کا خوف ختم ہو چکا تھا، لیکن آنکھوں کا جلال ایسا تھا کہ کوئی سامنا نہیں کر سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ اسی دوران ہرملہ ملعون نے، اس نے تیاری کی اور اس نے ایک اوٹ لے کے ایک تیر اس طرح سے چلایا کہ وہ پیوست ہوا۔ اس کے چند بڑے تیروں میں سے پہلا تیر مشک سکینہ میں لگا، جناب سکینہ کی جو مشک عباس نے جس کے تسموں کو اٹھایا ہوا تھا، سکینہ سے وعدہ کیا ہوا تھا، بیٹا پانی لے کر آ رہا ہوں۔ جیسے ہی مشک میں تیر لگا، پانی بہ گیا۔ عزادارو، جب پانی بہانا کہتے ہیں، اور روایت یہ ہے کہ حضرت عباس پہلے دریا سے جا رہے تھے خیمہ گاہ کی طرف، جلدی یہ تھی کہ بچوں تک پانی پہنچا دوں، صرف یہ جلدی تھی۔ عباس کی ساری آس یہ تھی کہ یہ جو مشک ہے نا، یہ سکینہ تک پہنچ جائے۔ لیکن عزادارو، جب عباس کو نظر آیا کہ نہ بازو رہے نہ مشک رہی، پانی بہ گیا، حضرت عباس نے اپنے گھوڑے کو، جو سدھایا ہوا گھوڑا تھا، عباس کا وفادار تھا، اشارے بھی سمجھتا تھا، عباس نے، اب بازو کٹ چکے ہیں، لگامیں ہاتھوں میں نہیں ہیں، حضرت عباس نے زبان سے حکم دیا، اے گھوڑے اب ذوالجناح، اے میرے گھوڑے اب خیمہ گاہ کی طرف نہیں جانا، اپنے رخ کو موڑ دے دریا کی طرف، واپس جانا ہے۔ اب میرے میں تاب نہیں کہ میں بیویوں سے آنکھیں ملاؤں، مجھ میں تاب نہیں اب میں بچوں سے یا سکینہ سے آنکھیں ملاؤں، اب میں نہیں چاہتا کہ مجھے گھوڑے سے گرتے ہوئے مستورات آل محمد کے اہل حرم دیکھیں، مجھے چھپا دے، مجھے لشکر کی طرف لے جا۔ یہ کبھی آپ جو کربلا کی زیارت پہ جاتے ہیں، اس دفعہ اللہ آپ کو لے جائے، سوچئے گا، سوچا ہوگا آپ نے، ہمیشہ آپ سنتے ہیں کہ حضرت کے بازو پہلے قلم ہوئے تھے، ایسا ہی ہے نا، اور حضرت گھوڑے سے بعد میں گرے تھے، لیکن سبب کیا ہے؟ خیمہ گاہ اس طرف ہے، بازو پہلے قلم ہوئے تھے، تو اصولاً اگر گھوڑا سیدھا خیمہ گاہ کی طرف جا رہا تھا تو حضرت عباس کو فرات کے کنارے پہ نہیں گرنا چاہیے تھا، عقلی طور پہ خیموں کے قریب گرنا چاہیے تھا، چونکہ بازو پہلے کٹے تھے، وہ جہاں پہ کٹے تھے وہیں پہ دفن ہوئے۔ لیکن عباس نے اس وفا کو سلام، عباس کی اس وفا کو سلام کیجئے، کہا کہ نہیں، اب میں سکینہ کا سامنا نہیں کروں گا، اب میں اہل حرم کے سامنے گھوڑے سے نہیں گرنا چاہتا۔ گھوڑے سے کہا کہ اپنا رخ موڑ، گھوڑے نے رخ موڑا، گھوڑا گیا اشقیاء کے لشکر میں۔ اب اشقیاء نے دیکھا کہ عباس اللہ جانے اب کس ارادے سے آ رہے ہیں، جبکہ پانی بھی نہیں رہا، تاک کے ایک دشمن نے، اسی ہرملہ نے
دوسرا تیر اس طرح سے نشانہ لیا کہ تیر جا کے حضرت عباس کی ایک آنکھ میں لگا، ارے ایک آنکھ میں تیر لگا، دونوں میں خون بڑھ گیا، نظر آنا بند ہوا۔ اب تیر سے شعبہ تیر نکلے تو کیسے؟ اب راوی کہتا ہے کہ انہوں نے بار بار حضرت عباس نے سر کو جھٹکا کہ یہ تیر نکل جائے، مگر تیر اس طرح سے کھب گیا تھا کہ آنکھوں سے گیا تھا، اور اس کی ایک نکھر سر کے پیچھے سے نکل آئی تھی، اس نے اس طرح سے نکلنا نہیں تھا۔ اب ایک ذاکر پڑھا کرتا تھا، یہ بہت گریا ہوا حرم میں، عزاداران حسین، ایک ذاکر یہ پڑھتا تھا، اس نے جب یہ روایت پڑھی گریا بہت ہوا، لوگ بے ہوش ہو گئے۔ ایک اور عالم تھے یحییٰ یثربی، انہوں نے پکڑ لیا ذاکر کو کہ یہ روایت کوئی اتنی مستند نہیں ہے، تو اسے کیوں پڑھتا ہے، لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ یہ کہہ کے چلے گئے، رات کو سویا، سرکار وفا خواب میں ملے کہ یحییٰ یثربی کیا تجھے میری مصیبت کا اندازہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں چاہتا کہ میری مصیبت میرے عزاداروں تک پہنچے؟ میری مصیبت ایسی ہے جو کسی اور شہید پر نہیں آئی۔ کہا کہ اچھا، کہا بالکل مجھے تیر لگا، اور لگا بھی آنکھ میں، تمہیں پتا ہے میرے عزاداروں کو بتایا کر۔ یہ ہدایت ہو گئی، اے پڑھنے والوں، رونے والوں کو بتایا کرو کہ عباس نے تیر کو نکالا کیسے۔ کہا کہ وہ تیر نکل نہیں سکتا تھا، میں نے دونوں زانو بلند کیے، گھوڑے سے بلند کیے، زین سے بلند کیے، تیر کی نکر کو اپنے دونوں زانوؤں کے درمیان رکھا، اور جب زور لگایا تو تیر نکلا، مگر آنکھوں سے خون کے فوارے۔ جب میں تیر نکالنے کے لیے سر کو جھکائے ہوئے تھا نا، کسی ظالم کا ہاتھ پڑ گیا، اس نے دیکھا کہ یہ بلند سر اب قریب آ گیا ہے، اس نے ایک گرز ایسا مارا کہ میں گھوڑے پہ نہ سنبھل سکا۔ میں نے آواز دی، اے میرا مولا حسین، عباس کا آخری سلام، اپنے غلام کا آخری سلام قبول کر لیجئے۔ ماتم حسین۔ ہائے عباس، 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 جلتے خیموں سے صدائی سر کرب و بلا، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، تو خبر جلد کہ اب بستر سجاد جلا، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، تنہا 18 برادر کی بہن ہے بن میں، نیند کیوں آ گئی ہے بھائی بتاؤ رن میں، نیند سے جاگو چھنی زینب مضطر کی ردا، ہائے عباس، ہائے
ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس میرے غازی میرے صفدر میرے میرے لشکر دیکھ بے آس ہے پردیس میں تیری خواہر کٹ گیا سبت پیمبر کا بھی سجدے میں گلا ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس بین کرتی ہوئی لاشیں کہ چلی آؤں گی کتنے ناسور کلیجے میں دکھلاؤں گی میری تقدیر میں کچھ بھی نہیں اشکوں کے سوا ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس میرا اکبر میرا قاسم میرا اصغر نہ رہا دو میرے لال تھے دونوں میں سے کوئی نہ بچا نہ کوئی بھائی بھتیجا نہ کوئی ہے بیٹا ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس بھائیوں سے تو بڑی آس ہوا کرتی ہے ہر بہن بھائی کے حق میں یہ دعا کرتی ہے عمر لگ جائے میری زندہ رہے بھائی میرا ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس جی کہ اب کیا کروں اے بھائی تمہارے غم میں زندگی گزرے گی زینب کی تیرے ماتم میں مجھ کو تڑپائے گی اے بھائی تیری یاد صدا ہائے عباس 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 ہائے زبر دشت نینوا میرے لشکر حسین زبر دشت نینوا میرے زبر دشت نینوا میرے لشکر حسین نہنگ قلز میں وغا امیر لشکر حسین نہنگ قلز میں وغا امیر لشکر خدنگ ترکش قضا امیر لشکر حسین ترکش قضا
امیر لشکر بارنگ شاہ لافتہ امیر لشکر حسین جری دلیر با وفا امیر لشکر حسین وفا بہاد معجزہ امیر لشکر حسین حزب دشت نینوا امیر حزب دشت نینوا امیر یہ ذوالفقار حیدری یہ شیر بے شہ نجات بے شہ نجات یہ تیغ تیز ہاشمی نشان جرت صلاح ہر کا مرکز نظر کفیل تشنگان تاپ کفیل تشنگان کنار نہر اقما تمام فوج کا ہدف کسی سے پر نہ رک سکا امیر لشکر حسین بہادران صف شکن میں اس جری کے تذکرے دلاوران تیغ زن میں اس جری کے تذکرے تیغ زن میں اس جری ہر ایک وفا کی انجمن میں اس جری کے تذکرے رسول پاک کے چمن میں اس جری کے تذکرے غرور آل مصطفیٰ امیر لشکر حسین حسین کا اخی بھی ہے حسین کا غلام بھی حسین کی سپر بھی ہیں قبر بھی ہیں حسام بھی سپر بھی ہے تبر بھی ہے حسین کی زرا بھی ہے کما بھی ہے سہام بھی زرا بھی ہے کما بھی ہے سہام حسین حکم دے اگر تو شمر سے کلام بھی بگر نوا کجا کجا امیر لشکر حسین
حسین اذن دیں اگر ابھی یہ سب کو دیکھ لیں، یہ سب کو دیکھ لیں، ابھی عراق و شام کو، ابھی حلب کو دیکھ لیں، ابھی یہ کوفیان بے ادب کو دیکھ لیں، مقابلہ جو آ پڑے تو کل عرب کو دیکھ لیں، مثال شاہ لافتہ امیر لشکر حسین، یزید بد نہاد سے سکون ذات چھین لے، نہاد سے سکون ذات، محافظین نہر سے حق حیات چھین لے، جو مرضی حسین ہو ابھی فرات چھین لیں، فرات کیا ہے یہ وہ ہے کہ کائنات چھین لے، بڑا بلند حوصلہ امیر لشکر حسین، مگر یہاں تو حکم ہے کہ بس علی کے شیر بس، حسین اپنی زندگی سے ہو چکا ہے سیر بس، قریب وقت عصر ہے بس اب میرے دلیر باز، میرے دلیر، ہمارے کوچ میں کہیں مزید ہو نہ دیر بس، کرے گا تاب کر وغا امیر لشکر حسین،
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما